الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظیم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کریں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. حضرات گرامی، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج 28 تاریخ ہے. 27 کی شب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا یہاں پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں. ان تمام حضرات کا میں حلقہ متفقین کے ذمہ داروں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات اور 3 دن کی چھٹیوں کے باوجود بھی شرکت فرمائی یہاں پر، اور بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ آخری وقت تک بیٹھے رہے. اب جو حضرات نہیں آئے ہیں ان سے یہ خوشگمانی رکھتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اس حلقے کی، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے یقیناً دعا کی ہوگی. یہ پروگرام جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہمارے پیش نظر ہے کہ اللہ اور رسول کی باتیں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں، اسے ریوائز کریں، اس کو ہم اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیں. اس سے کہ انسان کی فطرت میں بھول چوک ہے، اسی لیے اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں کہ اپنے رب کو نہ بھولو. بہت ساری باتیں معراج النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہیں. ہمارے مقررین نے بات رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک بات آپ کو بھی جس کا علم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو موجودہ قرآن میں 17 نمبر کا سورہ ہے، عربی قرآن میں اس کو اسرا المعراج کہا جاتا ہے، سورۃ الاسرا کہا جاتا ہے. اور اس پورے واقعے اسرا المعراج، کچھ زمین کا سفر کچھ آسمان کا، یہ 2 نام اسی سورے کے ہیں. انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں بنی اسرائیل نام ہے. تو مقررین سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی ایک آیت کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر طلب فرمایا، آسمانوں میں، 7 آسمانوں کے اوپر. اور آیت آپ میں سے بے شمار کو یاد ہوگی: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ماحول کو اس نے برکت بخشی تھی تاکہ اپنے بندے کو کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، دکھائے ان کو. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اگر اس سورے کو بیس بنایا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے معراج کے سفر کا ذکر کیا ہے، تو اس سورے کے بقایا آیات میں کیا ہے؟ میں بڑے طویل عرصے سے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کوئی ساتھی آگے بڑھیں گے، اس بارے میں کچھ بات رکھیں گے، لیکن ایک تو پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس میں ہم کو بہت ساری چیزیں کور کرنی ہوتی، وقت کافی طویل ہو جاتا ہے، جس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا کہ وقت طویل ہو ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ کم از کم سال میں معراج ایک بار آتی ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھ کر تو اپنے
نبی کے اپنے اللہ کی باتیں ہم سن لیں. اور آپ سے زیادہ ہماری دلچسپی آج کی نوجوان نسل میں ہے. ایسے کہ ہم خوشگمانی بھی نہیں رکھتے، بدگمانی بھی نہیں رکھتے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہوں گے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھاتے بتاتے ہوں گے اس موقع پر، لیکن بہت سارے موقع بہت سارے افراد ادھر ادھر وقت اپنا ضائع بھی کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں جو سورہ اللہ نے نازل فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، اور جس کی ایک آیت میں بتایا کہ میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں زمین کے سفر کے لیے. مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف زمین پر ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے. دور کی مسجد اقصیٰ جسے ہم کہتے ہیں یہ فلسطین میں، یہ بھی زمین پر ہے. تو یہ زمینی سفر ہوا نا، زمین ہی پر لے گئے. براق کا سفر زمین کا ہی تھا. اب جو آسمانہ کا سفر ہوا اس میں 2 مقامات پر ایسا ذکر ہے کہ عام قاری قرآن کا پڑھنے والا قطعی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ معراج کا موقع ہے. مثلا سورہ نجم میں، اور سورہ نجم بڑے بڑے مفسرین محدثین نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ سورہ میں جو 1-2 آیات آئی ہیں ان کا تعلق معراج سے ہے. جبکہ سورہ نجم نبوت کے 5ویں سال نبوت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا غار ہرا میں شروع ہوا. 5 سال گزرے، لوگوں نے، مکے والوں نے ایمان لانے والوں پر ظلم شروع کیا، ان کو فزیکل ٹارچر دیا، جسمانی اذیتیں دی، اور کچھ صحابہ اکرام نکل کے چلے، مکہ چھوڑ دیا انہوں نے. اب ان میں خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی شامل ہیں. حضرت عثمان بن عفان اور رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. یہ اس وقت نازل ہوا، اور یہ سورہ کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے. تقریباً 15 آدمی گئے تھے، وہ پورے واپس آ گئے. تو اس کے بارے میں روزہ دیا. اس میں صرف اتنا ذکر ہے اندہا جنت الماوا، اس یکس سدرتا ما یکسا، اندہا جنت الماوا. سدرا کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے. آپ نے معراج کے سفر میں سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل گئے، 7 آسمان پار کیے، 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جو ہمارے کعبے کے جیسا فرشتوں کے لیے طواف کے لیے بنایا گیا. اس سے آگے بڑھے سدرۃ المنتہا، اور جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ بھی آگے کے لیے فرمایا کہ نہیں، اس حد کے آگے نہ آج تک کوئی آگے گیا ہے نہ کوئی جا سکتا. اور ادھر سے جو پیغامات آتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو پیغامات ہے وہ یہاں پر ہم کو ملتا ہے، اور اس بارڈر لائن کے پاس سے ہم لے کر دنیا تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں سے ہم کو دے دینا ہوتا ہے، یہیں پر دینا ہوتا ہے، یہاں سے بات اوپر پہنچائی جاتی ہے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ انسانیت سے آپ پہلی ہستی ہیں جو اس کے آگے جائیں گے. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، جہاں تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے. تو یہ واقعات ہیں. اگر اللہ تعالیٰ، میں عموماً اپنے تقریر درسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورے کی، چونکہ معراج النبی کے موقع پر اللہ نے نماز فرض کی، تو اللہ اگر اس کے بعد میں نماز کا چیپٹر دے دیتے، کچھ احکامات دے دیتے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہو تو تمہارے ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے، ہاتھ باندھو اللہ اکبر کہہ کر تو کہاں باندھنا چاہیے، سینے پر، ناک پر، اس کے نیچے پیٹ پر. رکوع ہو تو کس انداز کا ہو، سجدہ ہو تو کس انداز کا ہو، تسبیح کیا پڑھی جائے، کتنی دیر کا رکوع ہونا چاہیے، کتنی دیر کی تسبیح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ٹاپک دیا ہی. دوسری آیت جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہدایت بنایا. کس کے لیے؟ ان کے ماننے والوں کے، بنی اسرائیل کے.
اور حکم کہہ دیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی شرک چل رہا ہے ہر دور میں ہی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہو گئی، اور شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے. سورہ نساء میں اللہ نے 2 مرتبہ آیت نازل فرمائی، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرو، شرک معاف کرو. اس کا پریکٹیکل تجربہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں ہے. نوح علیہ السلام کے پورے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوا قرآن. اس قوم کو ڈبانے کے لیے اللہ نے پہلی مرتبہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب یہ قوم ڈوبنے والی ہے، آپ ایک کشتی تیار کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نظروں کے سامنے یہ کشتی تیار کرو. اور جب کشتی تیار ہو جائے تو دعا کرو، مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے. اب وہی ہمارا نگہبان ہے. اور ادھر نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یضل الا فاجرا کفارا. یہ جتنے کافر میری قوم کے ہیں، پوری قوم. اب نوح علیہ السلام کی عمر قرآن بتاتا ہے 1000 سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال تبلیغ کی. کتنی جنریشن ہوئی ہوگی، کتنی قوم ہوگی. وہ زمانے میں لوگوں کی عمریں طویل ہوتی ہیں. اب نوح علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں، کم از کم 600-700 سال کے تو ان کی عمر ہوگی نا. پوری قوم تباہ ہو رہی ہے. اور کشتی میں بیٹھنے والوں کی تعداد کیا ہے یہ بتائیے؟ 100 200 500. اچھا وہ 2 ٹائر کی کشتی بنی تھی، گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا کہ جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا رکھو، جیسے کہ دنیا تباہ ہونے جا رہی. اس کشتی میں ایمان والوں کو بچا لے. اس کا 3ری آیت میں ذکر ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو. کیا کرنا ہم کو رکھے، قوم نے برائی کی، ڈوب گئی. اللہ اللہ کرتا. اور یہ ایک قوم نہیں ڈوبی، کسی کو زلزلے سے، کسی کو پتھروں کی بارش سے، کسی کو طوفانی ہوا سے، ہر مختلف طریقوں سے اللہ نے برباد کیا ہے. اب اس کا ذکر خصوصی طور پر اتنا طویل، اور پھر یہاں پر یہ ذکر بنی اسرائیل میں اس کا ذکر سے کیا ضرورت ہے؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ احساس ہو کہ آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ ایمان والوں کی اولاد ہیں. جیسے ہمارا پہلا ایمان یقین کیا ہے، آج دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے وہ آدم اور حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں. یہ عقیدے ہیں ہمارے. اپنے تقاضے میں سنا ہوگا نا ڈاروین کی تھیوری آ گئی. ڈاروین کی تھیوری ہے کہ نہیں سر، دنیا بہت گرم تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، ایک سیل گرین سیل زندہ خلیہ پیدا ہوا، اس سے مختلف جانور بنے، پہلے ڈائنوسار بنے، پھر بندر بنا، بندر کی جب دم جل گئی تو انسان بن گیا. اب آج یورپ کے کروڑوں لوگ یہ تھیوری سے خوش ہیں، ان کو یہ برا نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ ایویلویشن ہوا تھا، مطلب تغیر ہوا ہے ان کے اندر. جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کائنات میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی. فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو پہلے ہم سے پہلے بنایا، آگ سے بنایا. اس کے بعد میں انسان کو اللہ نے اپنے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا. کس سے بنایا؟ من صلصال کالفخار، مٹی سے بنایا، سڑی گلی بدبودار مٹی سے بنایا. جوڑا بنایا، نام دیا ان کا آدم ہوا. یادم اسکن انت وزوجک الجنہ. ایکدم ہم نے تمہارا نکاح بھی پڑھا دیا، چلو حاجی صاحب کی ضرورت نہیں، اور جاؤ دونوں مل کے جنت میں رہو. زوج کا تمہاری بیوی ہے. یہ ہمارا ایمان، یہ اللہ بتا رہا ہمارے ایمانیات کو ہم پر واضح کر رہا ہے. دوسری آیت میں ذکر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. تیسری آیت میں ذکر کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا. کوئی ریلیونس ہے؟ کوئی تعلق نہیں. تو تعلق جوڑنا پڑے گا نا ہم کو اپنے نبیوں کی تاریخ سے جو قرآن میں موجود ہے. کم از کم ان کے واقعات سے ہم کچھ جانیں گے تو ہمارا علم بڑھے گا، ہمارے بچے بڑھیں گے، ہمارے ایمانیات بڑھیں گے. اب یہاں پر آئیے چوتھی آیت پر، وہ خزینہ
الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض ولتعلن علوا کبیرا. ہم نے بنی اسرائیل کو، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ عراق میں بادشاہ نے اپنے وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا. آگ بجھ گئی، رسی برابر دھکا نہیں پہنچا، وہ انتہائی خطرناک آگ میں سے نکل گیا. یعنی معجزہ دکھایا کہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ تم خرید نہیں جا رہے تھے قوم، اور تم نے جھولے میں انہیں آگ میں جھونک دیا. لیکن دیکھو ہمارا بندہ، آگ ہم نے بنائی ہے، وہ ہمارے حکم کی تابعدار ہے. ہم نے جب آگ کو تخلیق کیا تو کہا کہ تیرا کام جلانا ہے، ہر چیز کو جلانا ہے اس وقت تک جب تک کہ میرا حکم ہے، اللہ کا حکم. اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے تو اللہ نے اپنے حکم میں خود ترمیم کی. قرآن گواہ ہے اس کا. وہ قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے نار ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. چلیے آگ سے بچا کر کے یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایسے کہ اب قوم پوری برباد ہونے والی، کوئی بچنے والا نہیں سوائے ان کی بیوی حضرت سارہ اور 10 سالہ بھتیجے حضرت لوط کے، کوئی بچنے والا نہیں. وہ نکل کر آ رہے ہیں کہاں سے؟ عراق چھوڑ کر وہ آ رہے ہیں فلسطین. فلسطین آئے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. پہلے اسماعیل علیہ السلام، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، حکم ہوا لے جاؤ کعبے کے پاس بتا کے آؤ، چھوڑ دے کے آ گئے جوان بیوی کو، بچے کو، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آئے ہیں. چند سال گزرے، ایک اور بچہ اللہ نے دیا. اچھا وہ جو پہلا بیٹا ہوا اللہ نے فرمایا غلام حلیم، علم والا بیٹا. یہ دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اسے کیا کہا؟ غلام علیم، علم والا بیٹا. بیٹے کو نبی بنایا، بیٹے کے بیٹے کو نبی بنایا حضرت اسحاق علیہ السلام کو. ان کے بیٹے کو نبی بنایا یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن یاد کرایا بنی اسرائیل کے نام. اب ہر نبی کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل کہلاتے تھے، جو قرآن میں بار بار آیت نمبر 4 اور 40 اٹھائیے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ہمارا ہے، ہماری زندگی کے احکامات ہیں، کیسا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، شادی بیاہ طلاق لڑائی جھگڑے سود لین دین، ہر چیز کا قرآن اس میں ذکر ہے. لیکن یہاں ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور. یہ تو ہمارے بھی سورہ ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آیت نمبر 50. 40 میں بھی ذکر ہے، 50 میں بھی ذکر ہے. بنی اسرائیل، ہم کو کیا کرنا ہے بنی اسرائیل؟ اب ان بنی اسرائیل کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ میں نے اس قوم میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، بڑی شیطان قسم کی ہے. سارے نہیں ہوتے، کسی قوم میں 100% برے نہیں ہوتے، 100% بھلے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے کے سارے صحابہ بھلے نہیں تھے، وہاں بھی منافقین کی ٹولی تھی نہیں تھی. سورہ اتارا نا اللہ نے سورۃ المنافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. کس کے لیے بول رہا ہے؟ اور منافق کون ہوتا ہے؟ کافر منافق نہیں ہوتا، مشرک منافق نہیں ہوتا. منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، جو ایک طرف سے اسلام قبول کر کے اس کے فائدے سمجھنا چاہتا ہے، دوسری طرف کفر سے بھی تعلق رکھ کے اس کے بھی فائدے سمجھنا چاہتا ہے. دو جملے سنے آپ نے، اسلام میں رہ کر اس کے فائدے لینا چاہتا ہے، کافروں سے دوستی رکھ کر ان کے فائدے. اب ذرا نظریں گھما کر دیکھیے اپنے ملکوں میں یہ دوگلی پالیسی پہ چلنے والے کون ہیں. اس لیے کہ آج بڑا خاص دن ہے، آج بڑا خاص دن ہے، اور آج کی بنیاد پر ہماری زندگیوں کے اگلے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ تم کس کو پسند کرتے. مجھے یاد ہے کہ 92 میں دوسری جانب انتخابات ہوئے، لیکن لوگوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا. اسلام پسندوں کی انہوں نے ضمانت سے ضبط کرائی. تھوڑے دنوں کے بعد میں جو طوفان آیا ہے، ڈھاکہ بھر گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا.
یہ اللہ کی سزائیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ موسمیات ہیں، سب تباہی آتی ہے، بربادی، ہم سمجھتے نہیں. اللہ کے عذاب کے جب کوڑے پڑتے ہیں، یعنی تم کو اللہ رسول کا نام لینے والے پسند نہیں، تم کو دنیا دار پسند ہے، تم کو وڈیرے پسند ہے، تم کو جاگیردار پسند ہے. حالانکہ کل جب میں اور آپ مر جائیں گے تو ہم اپنی نماز جنازہ کے لیے کس کو پریفر کریں گے؟ ایمانداری سے بولے کسی مولوی کو بلائیں گے نا، یا کس کو بلائیں گے؟ کسی لیڈر کو بلائیں گے. اب یہ سلسلہ کیا ہے بنی اسرائیل کا، جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی جا رہی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. اب یہ سلسلہ ایمان والوں کا بڑھ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن کی دلیل میں دے رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہودیوں کے اکسانے پر مکے کے مشرکین نے سوال کیا، بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر کب گئے؟ اللہ نے سورہ یوسف کا 12 نمبر کا سورہ تفصیل سے اتارا، اور یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک پیغمبر کا بچپن سے لے کر ان کی جوانی اور آخر عمر کا ذکر، پورا ذکر. اور کسی دوسرے سورے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا. کیا کیا؟ نبی کے 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، مختلف بیویوں سے ہیں. آخری بیوی سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام دنیا میں. یہ جو 10 بڑے بھائی ہیں ان کو دل میں حسد آ گیا، جلن آ گئی کہ ابا ہمارے 2 چھوٹے بھائیوں کو بہت چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے، جبکہ ہم خدمت بہت کرتے ہیں. انہوں نے چالیں چلی، لے جا کر وہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کے سفر پر میں گیا تو 3 یا 4 آسمان پر میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا. اللہ نے جو حسن دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا والوں کو آدھا حسن دیا ہے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. کتنے حسین ہوں گے اللہ تعالیٰ، کتنے خوبصورت ہوں گے اللہ تعالیٰ. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال کا، 6 مہینے کا ہوتا ہے، کیا ان کے بھائی ان کو گودوں میں لے کے نہیں پھرے ہوں گے؟ لیکن اب وہ بھائی 10-12 سال کے بچے کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈھکیل کے آ رہے ہیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، ہونے والے نبی کو تسلی دے رہا ہے، خبردار چیخ وغیرہ نہیں کرنا، تھوڑی دیر صبر کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور واقعی ادھر بھائی نکل کے چلے گئے، ادھر قافلہ آیا، لے جا کے مصر میں بھیج دیا. کدھر سے بات کہاں جا رہی ہے؟ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر کب گئے؟ اللہ پوری اسٹوری بیان کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام وہاں گئے، جوان ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے، ان کو جیل ہو گئی، کچھ گناہ نہ کرنے کے باوجود جیل ہو گئی، قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور وہاں سے جب نکلے تو مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. اب تبلیغ ہو رہی ہے، مصر کی ایک بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایک چھوٹا گروپ باقی رہا. چھوٹے گروپ ہمیشہ بڑے متحد اور جم کے رہتے، جڑ کے رہتے، یونٹی رہتی. ہم اہل سنت الجماعت ہیں نا، ہم بڑی جماعت ہیں، ہمارے بھی 73 فرقے ہو چکے، لیکن ہم چونکہ بڑی جماعت ہے مسلمانوں میں، ہمارے میں تفرقہ زیادہ. دوسروں کو دیکھیں گے وہ اپنی کمیونٹی میں کسی کو معمولی اور غریب رہنے نہیں دیتے، سپورٹ کرتے ہیں دوسرے. ہمارے پاس بھی ہم نے تو مسجد الگ کر دی نا، وہ انفی کی، وہ شافعی کی، وہ اہل حدیث کی، مسجد الگ کر دی ہم نے. یہ چھوٹا جو گروپ تھا یہ بڑا مضبوط تھا، اپنی جڑ بنیاد مضبوط کر رہا تھا. اور یہ لوگ اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں. کوئی کس عقیدے کا رہا ہو اپنی گھر کی بیٹی کو دے دیا. کسی کا دین خراب کرنا ہو تو غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں. آپ بچ جائیں گے، آپ کے والدین کے، آپ سے مراد جو بھی کرنے والا ہے وہ بچ جائے گا. اس کی نسل کا کیا ہوگا؟ ایک غیر مسلم سے ایک آدمی نکاح کر لے، گھر میں ماں ایک طریقے پہ چلی، باپ ایک طریقے سے. باپ کے پاس آپ بھی باپ ہے نا، سب یہاں پہ میرے سامنے اسے بیٹھے ہیں باپ اور والدین ہی بیٹھے ہیں نا. کس کی تربیت کرتے ہیں بچوں کی؟ ایمانداری سے.
ایمانداری. بچہ فجر کو نہیں اٹھاتا کبھی ٹوکیں گے نہیں اس کی صبح اٹھا تو ایگزام ہے, تیاری کرنا, رات بھر پڑھتا رہا. کامیابی کون دینے والا ہے؟ اللہ کیا مولوی صاحب یا ٹیچر کون دینے والا ہے؟ فجر قضا کرائیں گے لیکن رو رہا ہے نہیں جاؤں گا اسکول کو, اس کو مار مار کے بس میں زبردستی بٹھا کے بھیجا رہے. کیوں؟ توقع کس سے ہے؟ خدا سے امیدیں نہیں ہماری, ہم کو دنیا کی امیدیں چاہیے. حالانکہ فجر پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کلاس میں جو چیز مشکل ترین مسئلہ سمجھایا جائے آسانی سے اسے سمجھ میں آ جائے. لیکن ہم کو قرآن کی اہمیت نہیں ہے, نماز کی اہمیت نہیں. ہم بچوں کی کیا تربیت کریں, ان کو کیا سکھائیں گے ہم؟ لیکن یہ چھوٹے جو گروپ ہوتے ہیں یہ بچپن سے اپنے بچوں کو ان چیزوں کو گھٹی میں ڈالتے ہیں. یہ گروپ تیار ہو گئے, انہوں نے اپنی عورتوں کو دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان برباد کر دیا. اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اکثر فرعون یعنی قبطی نسل جو مصر کے لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کا قبضہ کیا, غلبہ پا لیا, اور ان کو کیا بنایا؟ غلام. اور وہ لوگ اتنی ترقی کریں کہ اب فرعونیوں کی ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی مصر میں. اور غلام کون تھے؟ اس زمانے کے مسلمان غلام. موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہم پیغمبروں کے ماننے والوں کو کہتے ہیں ان کا نام کچھ اور نہیں تھا, ان کا نام مسلم تھا. میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن سے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کس جنریشن سے آئے؟ بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم. قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. کس کے قرآن میں ہوتا؟ قرآن کس پر اترا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ پر اترا نا قرآن. تو یہ قرآن کی آیت دوران میں آخری آیت دوران سورہ حج کی آخری آیت. تم کس کی نسل سے ہو؟ ملت ابیکم ابراہیم. انہوں نے کیا نام رکھا تھا پہلے اور آج؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب بولتے مسلمانوں کو غلام بنا نہیں ہوں. اللہ نے صدیوں غلامی میں رکھا. میں نے معراج کی شب آپ کو ریفرنس دیا تھا, ہمارے باپ دادا بھی غلامی میں رہ کے آئے ہیں. اب اللہ نے ان کو آزاد کرانا چاہا کس کے ذریعے؟ موسیٰ علیہ السلام. دوسری آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, لیکن کتاب میں بڑا کلیئر بتا دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. کیوں فساد کرو گے بھائی؟ اس لیے کہ تم میرے دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں پر چلو گے تو فساد ہو. میں جن چیزوں کو بری کہہ رہا ہوں وہ بری ہیں. ہجر, اس سے دور ہو جاؤ. ہجر دوری اختیار کر. میں جن چیزوں کو کہہ رہا ہوں یہ اچھی ہے, تمہیں مشکل دکھے گی, وہ اس سے عمل کرو. کچھ چیزیں تمہیں بہت پسند آئیں گی لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ منع ہے, نقصان اٹھاؤ چھوڑ دو. آج ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو ناپسند. ایسا سب نے فرمایا تفرقہ مت کرو, من تفرقہ فلیس منا. آج اس امت کے جتنے دیندار ہیں اپنی اپنی جیڑی کی مسجد الگ بنا کے بیٹھے, ان کو سوائے تفرقے کے کچھ نہیں. وہ دین کے معاملے میں بھی کسی سے تعاون کرنا نہیں چاہتے. آج رزلٹ آ جائے گا, آج شام تک معلوم ہو جائے گا ہم نے کیا پسند کیا. ہمارا کچھ نہیں جائے گا, ہم تو ہیں 80 کروڑ کے بیچ میں ہم ہیں, ہمارا کچھ نہیں جائے گا. لیکن کل کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ 16 کروڑ کی قوم بکتے گی. اور اس میں بھی حدیث ہم کو چھوڑی نہیں ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا کما تکونون کذالک یعمر. ہوا دیکھو تم لوگ جیسے ہوگے, بڑی تعداد تمہاری جیسی ہوگی, اللہ تعالیٰ ویسوں کو تم پر حکمران مسلط کرے گا. ویسے ہی مسلط ہو رہے. بچ کے جائیں گے کہاں؟ کتنے جائیں گے امریکہ کو, کینیڈا کو, لندن کو, کتنے جائیں گے بھائی؟
میں جب میرے خاندان سے میرے کیا گرل فرینڈ ہے، سارا ددیال پورا گلزر ہے، ددیال پورا ادھر ہے، کس ہوگا سب کو بلا لیں گے. آدمی کو جوش آیا تو پہلے سالے کو بلاتا ہوں میں، بھائیوں کو نہیں بلاتا. کتنا بچیں گے بھائی؟ آنے والے گنتی کے جائیں گے نا، باہر یورپ میں بھی گنتی کے پڑھے کے لیے جائیں گے. ٹھیک، بقایا جو پیچھے ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو کچی مچے آج ہم ان سب کی اولاد ہیں. یہ پوری دنیا میں 700 کروڑ جو ہیں، بھائی کو بھائی سے ہمدردی ہونی چاہیے نا. اللہ نے اپنی مشیت سے ان کو غیر مسلم کے گھر، مجھے اور آپ کو مسلم کے گھر پیدا کیا. اللہ کا کرم نہیں ہے. ہم دیکھیں تھوڑا حساب ذرا ہو سکتا ہے بےسکی ہو جائے. پرانے زمانے میں پروفیشن خاندانی ہوتے تھے. ایک حکیم صاحب ہے تو ان کے بیٹے حکیم، پوتے حکیم، ایک بڑا ہی ہے تو اس کا بیٹا پوتا، ایک یعنی مختلف پروفیشن میں جو لوگ تھے ان کے خاندانی. بلکہ آج بھی بامبے میں آپ چلے جائیے، لوگ جو کام کرتے تھے اس کو اپنا انہوں نے سرنیم بنا دیا. مسٹر فلاں چوہے والے، مطلب ان کا کام چوہے پکڑنا تھا. مسٹر فلاں فلاں دلی کے اندر بلی مارا، ان کا کام بلیوں کو مارتے رہنا. فلاں صاحب نل والے، یہ والے، ہر قسم وہ لوگ پروفیشن یعنی اپنا خاندانی پروفیشن بتاتے تھے. تو یہ ہمارا خاندانی پروفیشن نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں. میرے نبی کا ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے نبی نے ہم پر ذمہ داری نہیں دی. دیکھیے یہ سلسلہ بڑا طویل ہے، انشاءاللہ 1-2 جمعہ اور چلے گا. تو بات کہاں تک آئی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا، جو اصل لقب ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال 1500 سال پہلے پیدا ہوئے نبی تھے. ان کے بیٹے نبی تھے. اس نسل سے کئی پیغمبر آئے. یوسف علیہ السلام نے مصر میں اسلام کی حکومت قائم کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی. لیکن مسلمان پھر اپنی دنیا داری کے اندر اللہ کو بھول گئے، رسول کی تعلیمات کو بھول گئے. اللہ نے ان کو لوگوں کا غلام بنا دیا. اب ان غلاموں کو آزاد اللہ نے اس بندے سے کرایا جو جھوپڑے میں پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ فرعون کی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی مسلمان اس زمانے میں ان کے غلام تھے. موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے. فرعون کہاں پیدا ہوا؟ محل میں پیدا ہوا. یہاں کھانے پینے کے گالے پڑے، باپ اور ماں کے ساتھ بالکل غلاموں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ سارے کے سارے قبطی نسل لوگ اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں. اب اس یہ بچہ جوان کب ہوگا، اپنی قوم کو آزاد کب کرائے گا؟ اس کو آزاد کرانے کے لیے اللہ نے کتنے معجزے ان کو دیے، لاشی ہیں. اچھا پہلے اللہ نے اس کو بندے کو تیار کرنے کے لیے کیا کیا؟ پیدا ہوا ہے جھوپڑے میں، پرورش کہاں پہ اللہ نے کی؟ کیا اللہ کی قدرت ہے. ان چیزوں پر کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ ان کی ماں کو، یہ واحد خاتون ہے جن کے دل میں اللہ نے وحی کے ذریعے بات ڈالی کہ بچہ پیدا ہو، دودھ پلاؤ، خطرہ دیکھو، ٹوکرے میں ڈال کے باہر ہو. اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ود ان نو ٹائم تم سے ملا دیں گے. بھائی 12 گھنٹے سے پہلے 12 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آ گئے. ماں نے دوبارہ دودھ پلایا. اس کی بھی دلیل حدیث سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر، انہوں نے 2 اجر پائے. نمبر 1، ہر عورت جو بچے کو دودھ پلاتی اس کو تو اللہ اجر دے گا ہی، لیکن یہاں تو انہوں نے کیا اجر ملا؟ محل میں بچہ پرورش پا رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کس کا بچہ ہے. کوئی فرعون کا حکم ہے کہ دودھ پلانے والیاں اس سال جتنی بچے پیدا کرنے والی ہیں وہ آ جائے. اللہ نے تمام عورتوں پر دودھ پینا حرام کر دیا. بچہ کسی عورت کے پاس جا ہی نہیں رہا ہے. البتہ جو حقیقی ماں ہے گود میں گیا دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون خوش ہو گیا ہوگا، انعام دیا ہوگا. اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. کہاں بڑا ہو رہا ہے؟ رائل فیملی.
اب ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس کیا کیا ہے دعا. لیکن لوگوں نے احساس دلایا کہ تم ہمارے میں شاہی خاندان میں سے نہیں ہو, تم ماسٹروں میں سے نہیں ہو, تم غلاموں میں سے. ایک موقع پر ایک دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, ایک ماسٹر ایک غلام. موسیٰ علیہ السلام نے ماسٹر کو ایک گھوسا مر گیا. فرعون کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے. ہمارے پاس نہیں ہے ایسا قانون, حالانکہ اسلامی قانون ہے. فرعون کی حکومت میں اسلامی قانون تھا. آج ہمارے پاس قاتل کو سزا نہیں دی جاتی. میں دولت مند ہوں, میں جج خرید سکتا ہوں, میں عدالت پوری خرید سکتا ہوں, جھوٹے گواہ کھڑا کر سکتا ہوں. مسلمان, حالانکہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے, رسول کی حدیث پڑھ گئی. وقت کے نبی کو مصر چھوڑ کر بھاگنا پڑا, مدین کے علاقے میں چلے گئے. قرآن کا ذکر کر رہا ہوں. مدین پہنچ گئے وہاں. چلیے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے بعد میں واپس لائیں اگلے زمانے. ابھی تو ان کو شادی کریں گے نا, وہاں پر شادی ہوگی, اولاد ہوگی. یہ قصہ اتنا آسان نہیں ہے. بنی اسرائیل سورہ کے ذریعے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلا کر اللہ نے یہ سورہ اتارا تو اس میں وجوہات کیا ہیں. پھر یہ تمام واقعے کے بیچ میں درمیان میں آیت نمبر 10 میں اللہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے کیا تعلق, نوح علیہ السلام کا قرآن سے کیا تعلق. قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت, عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل, داؤد علیہ السلام کی زبور. تو قرآن کا کیا ذکر ہے؟ ہر دور کے انسانوں اور ہر نبی کے ماننے والوں, اب اگر تمہاری نجات اگر ہے تو صرف قرآن. اور قرآن پر ہم امت مسلمہ اسلام کی طرح تھن گاڑ کے بیٹھے, نہ پڑھتے نہ پڑھنے رہے. نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. 99% ہماری آبادی قرآن میں پڑھتی. حالانکہ ابھی سے شروع کر, رمضان آ رہا ہے, ایک آیت, میں زیادہ نہیں مطالبہ, ایک رکوع نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے, ایک آیت فجر کے بعد عادت ڈالے, ایک آیت پڑھ کر ترجمہ پڑھ کے سو گا. گھر سے آفس جاؤں گا تو وہ جتنے سورے مجھے امی ابا نے بچپن میں یاد کرا ہے, جوانی میں مجھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ تمام کی بہت عزت و احترام کے باوجود میں کہوں گا اس عمروں میں آنے کے بعد کوئی سورہ یاد نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. جو بچپن میں یاد ہوگا ان سوروں کا کیسٹ لگائی ہے, ترجمہ سنتے جائیے, رمضان ہونے تک فرق محسوس کریں گے آپ. تو انشاءاللہ اس ضمن میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور پڑھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.